بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 369 ہے، اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 26 اور 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، لیبین لکم، کہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت کریں، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے ہوئے، ویتوب علیکم، اور وہ متوجہ ہو تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یتوبہ، کہ وہ توجہ کریں، علیکم، تم پر، ویرید الذین، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون الشہوات، پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق سے پھر جاؤ، پھر جانا بہت زیادہ۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائیں، اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائیں، اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے، اور تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ فرمائے۔ چوتھی بات، جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مختلف احکامات جو معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں بیان کیے گئے۔ یہ جو احکامات ہیں، ان احکامات سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، بلکہ فائدہ تو ان لوگوں کا ہے جو ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے احوال بھی بتلا دیے، تاکہ ان کے احوال کو دیکھ کر تمہارے اندر اتباع کرنے کی رغبت پیدا ہو، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا ذوق و شوق بھی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ دینا چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ تم پر اپنی مہربانی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی رحمت تو اپنے بندوں پر رحم کرنے میں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تم اپنے رب کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتے جتنا کہ تمہارا رب تمہاری جانب توجہ دیتا ہے۔ اس لیے تم پر کتنے احسانات کیے گئے، تمہیں اپنی سینکڑوں نعمتیں اس نے عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور سرفرازیاں عطا کی۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی ان توجہات پر غور کرے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی راہ پر چلائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں گزرے ہوئے نیک لوگوں کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ وہ تمہارے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا چاہتا ہے، مگر دوسری طرف یہ کافر، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے نکل جاؤ اور بھٹک جاؤ اور ہدایت سے بہت دور کہیں جا پڑو۔ یہ خود بھی ہدایت سے بہت دور پڑے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور حیا کا دامن چھوڑ کر بے حیائی اور کھلی فحاشی میں پڑ جاؤ۔ اس لیے ہوش سنبھالو، اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرو، مقصد حیات کو پہچانو، اپنے آپ کو نیک لوگوں کی طرح بنانے کے لیے اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ اور ان کی صحبت بابرکت سے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کرو۔
رب الجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔